بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا ایٹم بنوانے میں ایک بوڑھے لوہار کا کیا کردار ہے؟ P1 مشین کیا تھی اور اس سے کیا کام لیا جاتا تھا؟ 1972 میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈاکٹر منیر احمد خان کی سربراہی میں شروع ہوا اور پہلا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے لیے کارآمد تابکار مواد بنانے والی مشین پر تحقیق کا کام شروع کیا۔ یہ مشین مدانی کے اصول پہ کام کرتی ہے، مطلب جیسے مدانی دودھ میں سے مکھن نکالتی ہے۔ تابکار مواد کو انتہائی تیزی سے گول سلنڈر کے اندر گھما کر کارآمد اور غیر کارآمد ایٹموں کو الگ کرتی ہے۔ مشین جتنا تیز گھومے گی اتنا اچھا کام کرے گی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک پاکستانی سائنسدان G.A. عالم نے اپنے طور پہ 1975 میں مشین بنا کر 30,000 چکر فی منٹ پہ گھمائی۔ موصوف نے پہلے کبھی یہ مشین نہ دیکھی تھی، صرف اپنی کتابی معلومات پر اتنی پیچیدہ مشین بنا کے کامیابی سے چلائی۔ G.A. عالم کا ڈیزائن کام تو کرتا تھا مگر فی منٹ 30,000 چکر کم تھے، اور اس رفتار سے ایٹمی ایندھن بنانے میں بہت طویل عرصہ لگنا تھا۔ پاکستان کے تمام بڑے سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھے اور مسئلے کا حل تلاش کیا۔ کئی طرح کے حساب لگائے لیکن کامیابی نہ ملی۔ سب سائنسدان حیران رہ گئے کہ حساب کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو خود دھاتوں کے ماہر تھے، وہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی مضبوط دھات کیسے ٹوٹ گئی، اور سائنسدانوں کا ہنگامی اجلاس بلایا۔ مسئلہ وقت کا تھا۔ بھارت 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، اور اس کے سال کے بعد کوشش کے باوجود ہماری ایٹمی ایندھن بنانے والی مشین کو مسائل درپیش تھے۔ اجلاس میں پاکستانی ریاضی دان، دھاتوں کے ماہر اور ایٹمی سائنسدان سب شریک تھے، اور سب نے مشین کے نقشے، کیلکولیشن، دھاتی مرکب، ہر چیز کا جائزہ لیا، مگر مسئلے کا حل سمجھ نہ آیا۔ اجلاس میں موجود چند افراد نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ پہلے مثال دی کہ جس طرح لا علاج مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس سے دوائی نہیں ملتی تو وہ حکیم، نجومی، عامل کسی کے پاس بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، اس امید پر کہ شاید کہیں سے حل نکل آئے۔ چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھی اس مسئلے کا حل موجود نہیں، کوئی پتہ نہیں کب بھارت ایٹم بم بنا کر ہمارے پہ برسا رہا ہو۔ نیا اور غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمیں گوجرانوالا کے ایک لوہار کا پتہ ہے جو جدی پشتی لوہار ہے اور دھات کے ہر کام میں ماہر ہے۔ ڈھلائی، خراد یا دھات کا کوئی بھی کام ہو، اس لوہار سے ماہر بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ کچھ تذبذب کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ رازداری رکھتے ہوئے ڈاکٹر قدیر اور چند اور سائنسدان خود لوہار کے پاس جائیں گے۔ اگلے دن ڈاکٹر عبدالقدیر چند اور ساتھیوں کو لے کر گوجرانوالا پہنچے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی گاڑی ایک پرانی سی ورکشاپ کے سامنے رکی۔ اندر ایک 50-55 سال کا لوہار اپنی بھٹی کے سامنے بیٹھا گرم دھات کے ٹکڑے پہ ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ساتھیوں کے ہمراہ اندر گئے اور لوہار کا کام ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب لوہار فارغ ہوا تو پہلا سوال کیا، صاحب کیا درانتیاں بنوانے آئے ہو؟ فصلوں کی کٹائی ہونے والی ہے، آج کل ہم درانتیاں خوب بیچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان نے اپنا تعارف کرایا، جو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ نہ تو اسے اٹامک انرجی کمیشن کا پتہ تھا کہ کیا چیز ہے، اور نہ ہی ایٹمی پروگرام کا۔ کہنے لگا، صاحب مسئلہ بتاؤ، بس اتنی مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کوئی مشین بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ہم ایک پنکھا بنانا چاہتے ہیں جو ہلکا ہو اور تیز گھومے۔ لوہار تھوڑا سوچ کر بولا کہ مجھے اپنی بھٹی پہ لے جاؤ جہاں آپ پنکھا بناتے ہو، مسئلہ میں وہاں سمجھوں گا اور امید ہے حل بھی بتا دوں گا۔ لوہار کو اسی دن اٹامک انرجی کمیشن کی ورکشاپ لایا گیا، جدھر فاؤنڈری تھی اور دھات پگھلا کر سانچوں میں ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ لوہار نے کہا، اسے پہلے بنائے گئے پنکھے دکھائے جائیں۔ ایک نمونہ اسے دکھایا گیا۔ لوہار نے نمونے کو غور سے دیکھا، پھر ہتھوڑی سے ہلکا سا ٹھوکا اور آواز سنی، پھر کئی بار ایسا کیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ بولا، صاحب مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا ہے، اب آپ میرے سامنے ایک پنکھے کی اسی طرح سانچے میں ڈھلائی کریں جیسے آپ کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور عملہ کو اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا،
مگر اس دلچسپ صورتحال کو دیکھنے عملہ رک گیا اور ورکشاپ میں ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا جس میں نئے انجینئر بھی شامل تھے اور پرانے بھی۔ دھاتی مرکب کو بھٹی میں ڈال کر پگھلایا گیا اور لوہار کے سامنے سانچے میں ڈالا گیا۔ لوہار کھڑا دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سانچے میں دھات بہت آہستہ ڈال رہے ہو یہ رہا ہے کہ سانچے میں پہلے جانے والی پگھلی دھات ٹھنڈی ہو جا رہی ہے اور پیچھے آنے والی نسبتاً گرم دھات اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہی اور آپ کا پنکھا اس لیے کمزور بن رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور وہاں موجود تمام انجینئر لوہار کا طریقہ کار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس رات لوہار کو مناسب معاوضہ دے کر واپس اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن فلو ریٹ کا دوبارہ سے حساب لگایا گیا اور جیسا لوہار نے کہا تھا اس کیلکولیشن میں غلطیاں پائی گئیں۔ دھات کی ڈھلائی کی رفتار کا نئے سرے سے تعین کیا گیا اور پھر تیز ڈھلائی سے بنے پنکھے جب چلائے گئے تو پہلے 60,000 چکر فی منٹ پہ کئی دن گھمائے گئے، پھر مشین سے نکال کر لیبارٹری میں جانچے گئے اور پنکھے بہترین شکل میں تھے اور کسی قسم کے نقصان یا ٹوٹ پھوٹ کے شواہد نہ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پنکھے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے مشین کی رفتار اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور پنکھے 80,000 چکر فی منٹ پہ گھمائے گئے۔ پھر لیبارٹری میں تجزیہ ہوا اور 80,000 RPM پر بھی پنکھے بغیر نقصان کے چلتے رہے اور یوں پاکستان کی پہلی گیس سینٹریفیوج کا حتمی نقشہ بنا کر بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہوئی۔ اس مشین کا سرکاری نام تھا P1 یا پاکستان 1، مگر اٹامک انرجی کمیشن کے چند نوجوان انجینئر نے لوہار کی یاد میں اس مشین کو بابے کی مشین کہا۔ ایک ہنرمند کے تجربے نے مشین کی تیاری میں کئی مہینے کا وقت بچا دیا۔ 1978 میں پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانے کا کارخانہ مکمل اور بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع ہو گیا اور قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں کھڑی بابے کی مشینیں افزودہ یورینیم اگلنے لگیں۔ اس پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے ڈیزائن میں بعد کے سالوں میں مزید بہتری لا کر رفتار اور بڑھائی گئی اور آج کی گیس سینٹریفیوج P4 2 لاکھ چکر فی منٹ پر گھومتے ہیں۔